نو ډزې چې ته په سارا کې نه کولې په اسمان هم ډزې نه کولې خپل یې ویشتل دا وجود چې را پیدا شو دې باندې ډز کړي دا ګوره ډېره ګرانه خبرې دا د ویشتو دي خپل بچي ته ما یارونه بچي یې مړ شوې هارون ما ته داسې سترګې په شا راواړولې تا ما ته څه وی زه په یو لاس ویشتمه ډز ما ورته وایي ماما چې ما مولا بل ډز شو چې په دې بل لاس یې ویشتم مارې ماف کړي زه خپله غلطي منم مارې ماف کړي نه ماف کوم ماف کېدل نشته نه ماف کوو جي نه ماف کوو ستا ظلم ته چې ګورم نو وایم چې سړی اسمان ته ګوري دا ظلم خو دې سم اسمان ته رسېدلی دی ایک انسان بندوق اٹھاتا ہے اور اپنے ہی گھر کی طرف چل پڑتا ہے، پھر وہ نہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، نہ اپنی ماں کو اور نہ اپنے بھائی کو، کسی کو نہیں چھوڑتا اور یہاں تک کہ اپنے چھوٹے بچے کو بھی گولیوں کا نشانہ بناتا ہے۔ ناظرین، یہ کوئی ناول یا قصہ نہیں ہے بلکہ ایک کڑوی حقیقت ہے۔ یہ واقعہ خیبر پختونخوا میں پیش آیا ہے۔ آخر ایسی کون سی وجہ تھی جس نے قاتل مسافر کو یہ سب کرنے پر مجبور کیا؟ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پروگرام کے آغاز میں یوسف جان SHO نور الامین سے واقعے پر روشنی ڈالنے کو کہتے ہیں۔ SHO نور الامین بتاتے ہیں کہ اس قاتل کا نام مسافر ہے اور اس کے والد کا نام ثواب گل۔ آج سے کچھ مہینے پہلے اس درندے نے اپنے والد، اپنے 2 بھائیوں اور 1 بھتیجے پر اندھا دھند فائر کیے، جس کے نتیجے میں اس کے والد محترم اور بھائی اور بھتیجا زخمی ہو گئے اور ایک پھول جیسا بھائی شہید ہو گیا۔ آپ اگر اس کے مقتول بھائی کو دیکھیں تو میں حیران ہوں کہ اس کا کیسا دل ہے جو اس طرح کے پھول جیسے لڑکے پر بھی اس نے فائر کیے، اور اوپر سے جب وہ آپ کا بھائی بھی ہو۔ اس سے پہلے بھی اس نے کئی قتل کیے ہیں، یہ اس کا پہلی مرتبہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود اس پر اور بھی کیسز ہیں۔ DPO صاحب نے ہمیں اس کے خلاف اقدام اٹھانے کو کہا اور ہم نے اسے گرفتار کر لیا۔ SHO بتاتے ہیں کہ اس نے جو پہلے جرائم کیے ہیں اس کے بنا پر ہی اس کو سزا مل جانی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر لوگ صلح کر لیتے ہیں اور مجرم رہا ہو جاتا ہے۔ اب اسے اپنا والد معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یوسف جان کہتا ہے کہ میں نے بہت سے مجرموں سے انٹرویو لیے ہیں اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ رہا ہو جاتے ہیں اور پھر آزاد پھرتے ہیں۔ آج مسافر نے اپنے بھائی کا قتل کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس سے بھی مسافر رہا ہو جائے گا۔ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ یوسف جان مرحوم ہارون کی تصویر دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ اس تصویر کو دیکھیے، وہ کیسا دل ہوگا جو اس پل پر گولی چلانے پر آمادہ ہوگا۔ اس کے بعد یوسف جان قاتل مسافر سے کچھ سوالات کرتا ہے۔ مسافر بتاتا ہے کہ یہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میرے ساتھ میرے گھر میں زیادتی ہوتی تھی، میرے والد اور میرے بھائی مجھے اپنا بھائی نہیں مانتے تھے اور اسی وجہ سے ہمارے درمیان بات یہاں تک پہنچ گئی کہ مجھے بندوق اٹھانی پڑی۔ ناظرین، مسافر کے اس مختصر سے بیان کے بعد یوسف جان مقتول ہارون کے والدین سے واقعے کی تفصیلات بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ مقتول ہارون کی ماں بتاتی ہے کہ میں صبح کی چائے بنا رہی تھی کہ اچانک گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ میں باہر کی طرف دوڑی لیکن میں نے دیکھا کہ مسافر ہاتھ میں بندوق لیے کھڑا تھا۔ اس دوران میں نے اپنے بیٹے ہارون کو دیکھا جو میرے سامنے کھیت میں لہو لہان پڑا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے بیٹے ہارون کو آواز دی کہ ہارون تم مرنے والے ہو۔ ہارون نے آرام سے میری طرف دیکھا اور آنکھوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں وہ لاچار ماں تھی جس کا بیٹا اس کے سامنے آخری سانسیں لے رہا تھا لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں وہ لمحہ کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ اس کے بعد مسافر کے والد محترم بتاتے ہیں کہ مسافر نے مجھے کبھی اپنا باپ نہیں سمجھا، یہ ہمیشہ سے اسی طرح درندہ تھا۔ اس کی سخت دلی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے ایک چھوٹی سی بات پر ایک گدھے کو سر پر گولی مار دی تھی، ایک دفعہ ایک کتی کو جس کے ساتھ کچھ ہی دن کے بچے گھوم رہے تھے اس کو بھی گولی مار دی تھی۔ ناظرین، مسافر کے سامنے وہ چھوٹا بچہ لایا جاتا ہے جس کو مسافر نے 2 گولیاں ماری تھی۔ بچہ مسافر کے سامنے بتاتا ہے کہ مسافر چاچو نے مجھے 1 گولی ماری تو میں نے مسافر چاچو سے روتے ہوئے کہا کہ مجھے مت مارو، لیکن اس کے بعد بھی مجھے دوسرے ہاتھ پر گولی ماری، جس کے جواب میں مسافر کہتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے کہ اس طرح بولنا ہے۔ اس کے بعد یوسف جان مسافر کو اپنے والدین سے معافی مانگنے کو کہتے ہیں لیکن والدین مسافر کو معاف نہیں کرتے۔ ناظرین، آپ کے خیال میں مسافر جیسے مجرم کو کیسی سزا ملنی چاہیے؟ اپنی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔